پھر نوح علیہ السلام کی دعا میں ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے جو دعا مانگنا سکھائی جا رہی ہے، اس کا ہمیں کیا ملتا ہے، اس کا ریوارڈ ہمیں کیسے نصیب ہوتا ہے؟ تو حدیث پاک میں اس کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ مستجاب الدعوات کس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے تو اللہ پاک اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ اور یہ مقام اس کو کیوں نصیب ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ کل انسانیت کے لیے محبت رکھتا ہے اور کل انسانیت کے لیے دعا مانگنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک دوسروں کے حق میں اتنا خوبصورت دل اور اتنی خوبصورت سوچ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو وہ مقام نصیب کروا دیتے ہیں کہ جب یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو پھر خالی ہاتھ رد نہیں کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے یعنی کل انسانیت کے لیے کل امت کے لیے جو ہے دن میں 27 مرتبہ معافی کی دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خوبصورت دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لہٰذا اس کانسیپٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں اپنی صدی میں اپنے دور میں موجود ہوں، مگر میری دعا کا اثر جو ہے وہ لاسٹ صدی تک بھی جا سکتا ہے اور آخری نسل تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کی مثال کہ نبی علیہ السلام جب قربانی فرمایا کرتے تھے تو آپ ایک جانور قربان فرماتے اور کہا کرتے تھے یہ میری کل امت کی طرف سے قربانی ہے، اور امت نے قیامت تک آنا تھا، مگر نبی علیہ السلام اپنی صدی میں اپنے دور میں جو ہے ایک عمل ایسا کر رہے ہیں جو کہ آنے والی دور کی امت تک بھی جانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض اکابرین جو ہیں وہ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ 97 سال کی عمر ہے اور ان کے پاس ان کے ایک معتقد شاگرد بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایسا کیا کروں کہ تمام انسانیت کی بخشش ہو جائے۔ ایک 57 سال کا انسان جو ہے بوڑھا ضعیف جس کی آواز بھی پرفیکٹلی انداز سے نہیں ادا ہوتی ہے، مگر وہ کل انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا سوچ رہا ہے۔ لہٰذا ہم بہت سارے ویلفیئر کے کام کرنے چاہتے ہیں، ہم این جی اوز بھی کھولنا چاہتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے ہم اپنی دعائیں تو خیرات کرنا شروع کر دیں، اپنے جذبات تو کسی کو صدقے میں دینا شروع کر دیں۔ کم سے کم یہ کرنا تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی کل انسانیت کو نفع پہنچانا ہے، میں نے کل امت کو جو ہے وہ نفع پہنچانا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ دعا سے شروع کر دیں، پھر جس کے نصیب میں جو ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا کام لے لیں گے۔ اور پھر یہاں پہ بہت ہی اہم بات مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ہم کل امت کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہی دعا فرشتے ہمارے لیے مانگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری دعا میں بہت ساری کمی کوتاہیاں ہوں، مگر فرشتوں کی دعاؤں میں سوائے پرفیکشن کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو کام میں نیچے بڑے ناقص اور بڑے کمزور انداز سے کر سکتی ہوں، وہی کام آسمانوں میں بڑے پاورفل انداز میں ہو جاتا ہے۔ تو بڑی پیاری بات ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ فرشتوں کو اپنے کاموں میں لگا دیا کرو۔ تو وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے سوچیں، امت کے لیے مانگیں، تو وہی کام فرشتے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو دعا میں چاہتی ہوں کہ فرشتے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مانگنا شروع کر دوں، امت کے لیے مانگنا شروع کر دوں، تو آسمانوں پہ وہی دعائیں وہ نورانی مخلوق میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوگی۔ لہٰذا ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گہرائی سے اپنے دین کے بارے میں سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں بہت ہی اہم نکتہ جو اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ دو طرح کی شدتیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں، یا تو ہم کل امت کے لیے بہت مانگ رہے ہوتے ہیں یا پھر صرف اپنی فیملی کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کل امت کے لیے تو مانگ رہا ہوتا ہے، مگر اپنے چچا سے بات نہیں کرتا، پھوپھی سے بات نہیں کرتا، ماموں سے ناراض ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے بات نہیں کرتا، تو کیا یہ سب لوگ امت میں داخل نہیں ہوتے؟ تو یہ بھی امتی ہیں۔ ہم اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کو بھی اگر مسلمان اور امت کی حیثیت سے دیکھیں تو ہمارا ان سے ایک اور بھی کوئی رشتہ ہے۔ لہٰذا کہیں ایسے نہ ہو کہ کل امت کے چکروں میں ہم جو ہے اپنے نزدیک کی امت کو ہی بھول جائیں، اور جو لوگ صرف اپنی ہی اولاد کا سوچتے رہتے ہیں، اپنی فیملی والی کے لیے مانگتے رہتے ہیں، تو وہ بڑی محدود سوچ کے ساتھ جی رہا ہے، بڑی محدود نظریے کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے۔ کل امت کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے، صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں سوچنا، سب کی اولادوں کے لیے سوچنا ہے۔ صرف اپنے گھر اپنی جنت کے لیے نہیں سوچنا، سب کے گھروں اور سب کی جنتوں کے لیے سوچنا ہے۔ یہی ہمیں دین کانسیپٹ دیکھتا ہے۔ ہم فرد کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں ہیں، ہم امت کی حیثیت سے بہت کچھ ہیں۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، مگر وہ تو کوئی گناہ کرتے نہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس استغفار کا اجر کہاں جائے گا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری اس استغفار کا ثواب جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جائے گا۔ تو جو ہستی آسمانوں پہ ہمارے لیے فرشتوں سے استغفار کروا رہی ہے، تو ہم زمین پہ کیوں نہ اس اللہ سے معافیہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے خاندان کو، میرے نبی کی کل امت کو اور کل انسانیت کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آمین۔